بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہداء بشارت دیتے ہیں، ان لوگوں کو بشارت دیتے ہیں۔ کس بات کی بشارت دیتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حزن و منال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع، یہ دو بشارتیں دیتے ہیں۔ بشارت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ موت کے بارے میں ایک کامن جو تصور پایا جاتا ہے، تصور کیا ہے کامن؟ موت کے بارے میں کامن تصور یہ ہے، قتل کے بارے میں ایک کامن تصور یہ کہ اگر مر گئے تو سب ختم، اور سب کچھ ختم ہونے کا ایک خوف ہے۔ آج بھی اگر مثلا ہمارے ساتھ عام دنوں میں پیش آتا ہے کہ کوئی جوان صبح مطلب فرض کریں کہ آفس گیا اور اس کو انہوں نے کہا بھائی آپ سے آج سے چھٹی ہے آپ کی نوکری سے، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ پیش آئے، تو اب نوجوان اس مرحلے میں ایک خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ میری جب رزق کا راستہ بند ہو گیا، میری جاب ختم ہو گئی، تو اب سب ختم، اب جو میں سب کچھ اپنی زندگی میں چلا رہا تھا سب ختم۔ اس سے زیادہ خوفناک مرحلہ کیا ہے؟ موت ہے۔ جیسے ہی موت آئے گی سب ختم، جتنا کچھ اپنے نام سے بنایا تھا، جتنا کچھ اپنے لیے جمع کیا تھا، جتنا سب کچھ اپنے لیے کیا تھا، سب ختم۔ چونکہ موت کا تصور میرے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے موت میرے اوپر واقع ہوگی سب ختم ہو جائے گا، لہذا ایک خوف کی کیفیت ہے، اور خوف کے ساتھ ساتھ حزن و منال کی کیفیت بھی ہے۔ سب کچھ ختم ہونا واقعاً حزن و منال آتا ہے انسان کے اندر۔ لیکن شہداء ان کو بشارت کس بات کی دے رہے ہیں؟ شہداء بشارت اس بات کی دے رہے ہیں کہ نہیں، نہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں حزن و ملال میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشارت دے رہے ہیں اگر تم نے اپنے اعمال میں حسن باقی رکھا، اگر تم محسنین کے مرحلے میں داخل ہو گئے تو اللہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا، تمہارا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اب کون سا مقام ہے؟ مقام صرف وہ ہے، دیکھیے کس جگہ پر جا کر انسان اس حزن و ملال کی کیفیت سے باہر نکلتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ کسی ایک مقام پر، ابھی اسی کو تصور کریں، وہ نوجوان جو اپنی نوکری بچانے کے لیے پورا زور لگا رہا ہوتا ہے، آپ اسے کہیں کہ بھئی تمہیں یہ نوکری ہٹا کر اس سے بہتر دی جائے گی، تو اب جو پچھلی نوکری ہے اس کا حزن، اس کا کوئی ملال نہیں ہوگا۔ کب؟ جب اسے پتا ہے کہ مجھے اس سے بہتر عطا کیا جائے گا۔ تو اب جو شہداء بات پہنچانا چاہتے ہیں، بشارت دینا چاہتے ہیں، وہ کیا بشارت دینا چاہتے ہیں؟ یہی بشارت دینا چاہتے ہیں تم ابھی تک جس زندگی کو گزار رہے ہو اس سے بہتر زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب چونکہ بہتر زندگی موجود ہے، لہذا حزن و ملال کا مقام نہیں ہے، خوف کا مقام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے شعور کو اس منزل میں داخل کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ جہاں مجھے کم از کم یہ تو سمجھ میں آئے پہلے کہ حیات اس حیات سے زیادہ برتر ہو بھی سکتی ہے، اس سے بہتر حیات ہو سکتی ہے۔ لہذا ایک چھوٹی سی بحث ہے کہ کیا واقعاً حیات یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ دیکھیے سائنس کا مسئلہ ہے، سائنس کا پرابلم یہ ہے کہ سائنس صرف اور صرف میٹر سے ڈیل کرتی ہے۔ سائنس کا جو تحقیقاتی دائرہ ہے وہ میٹر اور اس کی پراپرٹیز کی گرد گھومتا ہے، لہذا جہاں پر نان میٹر آ جائے گا وہاں پر سائنس کا میدان نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ سائنس سے جواب مانگنے کی بھی کوشش کریں گے تو سائنس آپ کو جواب نہیں دے سکتی۔ لیکن سائنس نے اپنے دائرے کے اندر، جو سائنس کا دائرہ ہے، کم از کم دو طرح کی حیات سائنس نے بھی بیان کی ہے۔ ایک حیات وہ ہے جو پودوں میں ہے، اور ایک حیات وہ ہے جو حیوانات میں۔ آپ کسی بھی سائنسدان سے کسی بھی سٹیج پر جا کر اگر گفتگو کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ حیات نباتی اور ہے اور حیات حیوانی اور ہے، فرق ہے۔ حیات نباتی اپنے وجود کو صرف اس وقت ظہور دیتی ہے کہ جب پودے کے اندر کوئی رشد و نمو ہو، اس کے اندر پودا بڑھے گا، اس کے اندر پھل لگے گا، پھول لگے گا، تو اس سے پتہ لگے گا کہ یہ پودا زندہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر پودے کا حیات اور ممات فرق کرنا ناممکن۔ لیکن حیات حیوانی طاقتور حیات ہے، اور حیات حیوانی یعنی حیوان کے اندر حرکت کو لے کر آتی ہے، اور حرکت کے ساتھ حواس خمسہ، یہ ساری کی ساری حیات حیوانی کی خاصیتیں ہیں۔ لیکن حیات حیوانی کی انتہا کیا ہے؟ میکسیمم کیا ہے حیات حیوانی؟ حیات حیوانی کی میکسیمم جو سرحد ہے وہ یہ ہے کہ حیوان اپنے لیے
سب سے بہترین غذا تلاش کرتا ہے. ہر حیوان جو اس کا دائرہ ہے، جو اس کی وسعت ہے، جو اس کی پہنچ ہے، اس پہنچ کے اندر اپنے لیے بہترین غذا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہترین پانی یا بہترین مشروب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ضرورت ہو تو بہترین گھر تلاش یا بنانے کی کوشش کرتا ہے، ضرورت ہو تو اپنے لیے بہترین سواری تلاش یا بنانے کی کوشش کرتا ہے، بہترین ساتھی چاہیے، بہترین بچے. یہ ہر حیوان کے اندر ہے. کوئی حیوان آپ کو ایسا دکھائی نہیں دے گا کہ جو اپنی اس وسعت میں بہترین جو کر سکتا ہے، جو اس کے لیے پاسبل ہے. یعنی کیا؟ اگر مثلا حیوانات کو کھانا پکا کر آنا سکھا دیا جائے یا ان کی وسعت میں ہو تو پکا کے کھائیں گے. اگر ان کی وسعت میں ہوگا تو وہ اچھا پانی مشروب بنا کر پئیں گے. ان کی وسعت میں ہوگا، ان کی ضرورت میں ہوگا، اچھا لباس پہنیں گے. ان کی وسعت میں ہوگا، اچھا گھر لیں گے، اچھا ساتھی، اچھے بچے. جب تک دائرہ اس ذات کے گرد گھوم رہا ہے اور ان چیزوں میں ہے، تب تک حیات حیوانی ہے. یہ حیات حیوانی ہے. اس حیات سے برتر جو حیات ہے وہ حیات انسانی ہے. اور حیات انسانی کا دائرہ مٹیریل سے اوپر چلا جاتا ہے، مادے سے اوپر چلا جاتا ہے. جب تک مادی زندگی ہے انسان کی یا حیوان کی ذات، اور میں نے چیزیں بتا دی آپ کو. اب اگر اس اعتبار سے ہم سوچیں کبھی کبھار اپنے بارے میں غور کروں کہ کیا میں کبھی حیوان سے اوپر نکلا بھی ہوں یا نہیں. میری زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا آیا بھی ہے یا نہیں کہ جس میں میں نے حیات حیوانی سے اوپر زندگی کرنے کی کوشش کی ہو. اگر میں اپنے لیے بہترین کھانا، بہترین پینا، بہترین کپڑا، بہترین لباس، بہترین گاڑی، بہترین ساتھی اور بہترین بچے تلاش کر رہا ہوں تو میں نے ابھی تک حیات حیوانی سے اوپر کی حیات گزاری ہی. میں حیوان سے اوپر ابھی تک زندہ ہوا ہی نہیں ہوں. میں تو ایک حیوان ہوں. صرف یہ کہ چونکہ مجھے اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کی وجہ سے میری حیات ذرا سی موڈسٹ ہے، میری حیات ذرا سی ڈیولپڈ ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے اگر حیوانات کو دیا ہوتا وہ بھی کرتے ہیں. تو میرے اور حیوان کے درمیان میں فرق کہاں ہے؟ بعض اوقات دیکھیے ہم جو اپنے بچوں کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کا خاصہ ہے، یہ ہمارا اشتباہ ہے. یہ چیز تو اللہ نے حیوانات کو بھی دی ہے. وہ جاتا ہے اپنے منہ میں دانہ جمع کرتا ہے، لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے. شکار کرے گا، ایک حصہ لا کر اپنے بچے کو کھلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود حیوانی جبلت کا ایک مرحلہ ہے کہ جس میں اس نے اپنی نسل کو باقی رکھنا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اسی لیے اب میں بات کہہ رہا ہوں اور کسی کو بری لگے تو مجھے سے فرق نہیں پڑتا. جو لوگ اپنی نسل میں بیٹا تلاش کرتے ہیں اس چکر میں کہ میری نسل باقی رہے، ان کے افکار حیوانات سے ابھی تک اوپر گئے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر نسل کا مسئلہ انسانوں میں نسل کا مسئلہ بھی اسی طرح سے ہوتا جیسے حیوان میں ہوتا تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پیغمبر کو بیٹا نہ، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو بیٹا نہیں دیا. کبھی انشاءاللہ موضوع ہوا تو اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ اللہ نے پیغمبر کو بیٹے دے کر واپس کیوں لیے ہیں. لیکن اتنی سی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو بیٹے دے کر ساری دنیا کو یہ سمجھا دیا تھا کہ پیغمبر کے ہاں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. ورنہ ایک دنیا آج ایسی بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو یہ کہتی کہ شاید پیغمبر بیٹا نہیں. اللہ نے بیٹے دیے اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا. واپس کیوں لیے ہیں اس کی بحث کبھی اور. لیکن اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی انسان ایسا کہ جس کی نسل واقعاً اس قابل ہو کہ چلنی چاہیے، پیغمبر سے اوپر کوئی نہیں ہے. پیغمبر سے بلند کوئی نہیں ہے کہ جس کی نسل کا اس اعتبار سے بات کی جائے. تو یہ ہمارا ایک صرف اور صرف جبلت حیوانی ہے. تو جو کبھی حیوانات سے اوپر جیا ہی نہیں ہے اس کو یہ بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بیٹا نعمت ہے جس کا سوال ہوگا، جس کا جواب دینا پڑے گا. بیٹی رحمت ہے جس کا کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا اور فرق نہیں پڑتا. لہذا میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. بھی حیوانی جبلت ہے، یہ حیوان چاہتا ہے کہ میری نسل باقی رہے. تو پھر انسانی حیات کیا ہے؟ یاد رکھیے گا انسانی حیات شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر انسان اپنے لیے چھوڑ کر کسی اور کے لیے زندہ رہنا شروع کرتا ہے. جہاں زندگی میں اپنی ذات کے علاوہ کوئی آ جائے. ابھی تک جو کچھ ہے وہ اپنی ذات پر ہے. تو اس میں میرے اور حیوانوں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے.
لہٰذا اسی وجہ سے عزیزان من، اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا